اب تو بڑا عالم بن جا. تو آقا نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کو ڈردا رہے گا, اللہ کو ڈردیا رہے گا تو سب تو بڑا عالم بن جائے گا. اللہ دا خوف وہ حکمات اتنے عمل کرنا انسان علم و حکمت دے دروازے وہ کھل جاتے ہیں. جہاں بندہ اللہ کو ڈردا ہے اور وہ باتوں کے عمل کرتا ہے وہ علم و حکمت دے دروازے میرا رب کھول دیتا ہے. پھر انہیں عرض کی تھی سونے میں سب تو بڑا انسان بننا چاہتا. یہ سبق ہے ہمارے لیے. دل چ بٹھاؤ یہاں گلوں, دماغ چ بٹھاؤ. تو بندہ سوال کرتا پیا اللہ کے رسول کا جواب پہ دے دے. انہوں نے کہا میں سب تو بڑا انسان بننا چاہتا. تو حضور نے ارشاد فرمایا سب تو بہتر وہ انسان ہے جڑا لوگوں کو نفع پہنچائے. کون ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے؟ تینوں چاہیے کہ سب لوگوں کو نفع بخش بن جائے تو سب تو بڑا انسان بن جائے گا. پھر عرض کرتا ہے سونے میری تمنا ہے عادل اور منصف بنا, عدل کرنے والا اور انصاف کرنے والا بندہ میں بن جا. آپ نے ارشاد فرمایا دوسرے واسطے بھی وہی پسند کرے گا جو تو اپنے لیے پسند کرنا. تو بہت بڑا عادل بن جائے گا, منصف بن جائے گا. کہ اپنے آپ نال انصاف نہیں کر سکتا دوسرے نہ کی کرنا انصاف. واہ واہ کیا بات ہے. سرکار نے کیسی یہ اپناؤ, کوشش کرو جہی چیز تھی اپنے لیے پسند نہیں نہ کرتے مت کسی واسطے پسند کرو. اچھے بن جاؤ گے, منصف بن جاؤ گے. سونے میری یہ بھی خواہش ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ نے سب تو زیادہ مقرب بن جا, اللہ سے سب تو زیادہ قریب ہو جا, مقرب بن جا. تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کا ذکر بہتا کرے کر اللہ کا مقرب بن جائے گا. اللہ کا ذکر بہتا کرو. جو شخص بھی اللہ کا ذکر زیادہ کرنے والا بندہ ہے اللہ رب العزت وہ اپنی نوازشاں بے بہار نازل فرما دیتا ہے. اما وقت ہاتھ کار وال دے دل یار وال, ہاتھ کار وال دل یار وال ذکر کرو اللہ کا. تو ایسا کیا ہوگا پھر میں اللہ تعالیٰ تعالیٰ مقرب بنایا. عرض کی تھی سونے میری یہ بھی خواہش ہے کہ میں نیک بن جاواں تو احسان کرنے والا بنا. میں نیک بن جاواں تو احسان کرنے والا بنا. میرے نبی نے فرمایا سبحان اللہ, فرمایا نماز اس طرح پڑھے کر انتا عبد اللہ کا انا کا ترا, جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. انتا عبد اللہ ایسے عبادت کرو اس کی جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ صورت نہ بن سکے تو پھر اتنا تصور کر لو کرو کہ میں جی عبادت کرنا میں وہ منوے دینا. انتا عبد اللہ کا انا کا ترا فَإِن لَمْ تَرَاهُ, حدیث سے دوسرے لفظ فَإِن لَمْ تَرَاهُ, اگر تم اس کو نہیں دیکھ سکتے پھر فَإِنَّهُ يَرَاكَ, پھر یہ تصور کر لو کرو کہ میرا رب مجھے میں دیکھ رہا ہے, میری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے وہ. تو کیا ہوگا پھر؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ تو تم دیکھ رہے ہیں. عرض کی سونے میرا ایمان مکمل ہو جائے. میرے نبی فرمایا اپنے اخلاق عادات نو سوار لے, ایمان مکمل ہو جائے گا. اپنی عادتوں بدل لے. جی کسی نے کھورا کھورا بولنا سے تو انہیں پیار نہ بولے گا. کیوں ہو گیا ایسے؟ پتہ نہیں کچھ سمجھ, نفرت دی ہوا ہی چل گئی ایسے. کسی کے دل چ پیار نہیں, محبت نہیں, رکھے رکھے بندے ہو گئے.
کسی نے بات کر کے تک لو نا یہ جو ہے جو ہر سارا کنا کہ دشمن ویری ہے ایسی نفرت کی ہوا چل گئی. مومن تو بڑے رحیم ہوں بڑا کریم ہوں وہ دل سے نفرت نہیں محبت ہے. اللہ فرماتا ہے میرے بندے کی نشانی ہے والکاظمین الغیظ جب غصہ آئے ان کو تو وہ معاف کر دیتے ہیں. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس اور اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو انہوں معافی دے چاہتے. یہ میرے بندوں کی نشانی ہے. یہ انہوں نے تینوں چھڑنا نہیں یاد رکھے. ایسے بھی بندے سیاہ قلب جڑے نا جہد ویر ہے نا جہد سلام لانا پسند ہے انہوں نے کہنا میری منجی نو تو ہاتھ نہ لائی. میں مر بھی گیا میں مر گیا تو میری منجی نو ہاتھ نہ لائی. اتنا شکل قلب ہو گیا بندہ وہ برا میں آنا کہ میری منجی نو ہاتھ نہ لائی. جنہوں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تھوڑا برا ہے گواڑی 40 گھر ادھر تو 40 ادھر 40 اس پاسے تو 40 اس پاسے تھوڑے برا نے ہمسائے نے انہوں کوئی ضرورت پہ تو فوری مدد کر. بیمار ہون تو عادت کرو. ہوں پوچھنا نہیں پوچھنا مسئلہ موقع بیمار دی عادت کرنی. میرے نبی کا فرمان ابن ماجہ کی حدیث آئی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی بیمار کی عادت کو جاتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کو جنت کا حلہ پہنائے گا. اس کو اتنا درجہ ایسی کنے سواب کرنے پہ پتہ ہی نہیں رہ گیا. گلوں یاد ہی کوئی نہیں ہے. یاد کرنے والی گلوں نے کہ بندہ پوچھی جا رہا ہے میرے نبی نے سنا دے پہ جواب دے دینے پہ اے کر لے کر دے اے کر لے کر. پھر آدھے جی میں اس حالت سے اپنے رب نو ملنا چاہنا کہ سارے گناہاں تو میں پاک ہو کے ملا. میری یہ خواہش اس حالت سے میں اپنے رب دے نال ملا کہ میرے دے کوئی گناہ نہ ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا غسل جنابت دی برکت دے نال گناہاں تو پاک اٹھو. عرض کی میری آرزو ہے کہ میں میدان حشر میں نور کے ساتھ اٹھایا جاؤں. تو فرمایا اگر ظلم کرو گے تو قیامت میں نور کے ساتھ, ظلم نہ کرو گے تو فرمایا قیامت کے دن تو نور کے ساتھ اٹھو گے. ظلم نہیں کرنا کسی سے, ظلم زیادتی, ٹھیک ہے, یہ نہیں کرنے. عرض کی تھی کہ میں چاہنا کہ اللہ میرے تے رحم کرے. تو حضور نے فرمایا تو اپنے نفس سے رحم کر. جو اپنے آپ پہ رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا. جو اس کے بندوں پہ رحم نہیں کرتا کرو مہربانی تو محل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. یہ ساری مخلوق وہ کنبہ ہے, وہ قبیلہ ہے. سارے بچے کو پیار کرے سانو وہ بندہ پیارا نہیں لگتا. ایمان نہ دسو مسجد سے بیٹھے تھے نہیں چنگا لگتا وہ بندہ کہ سارے بچوں نے پیار کرتا پیا. تو پھر اللہ آتا ہے یہ ساری دنیا میرا قبیلہ ہے میرا کنبہ ہے تو جو یہ پیار کرے گا میں نے وہ بندہ پیارا لگتا ہے. پیار کرو دی مخلوق نہ, اچھے ان کے ہیں تو یہ کیا برے کن کے. ساری امت ہے محمد کو پیاری ساری صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے کسی کو نفرت نہیں فرمائی. انہوں نے کہا میں سونا یہ چاہنا کہ میرے گناہ کٹ جان, میرے گناہ کٹ جان. میرے آقا نے ارشاد فرمایا استغفار کثرت نہ کرو کرو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ زیادہ پڑھا کرو تھوڑے گناہ کٹ جانے. سبحان اللہ. عرض کیتا کرتا ہے بندہ میں سارے لوگوں تو بزرگ بننا چاہنا, سارے لوگوں تو بزرگ بننا چاہنا, میں نے ایسا کو وظیفہ فرماؤ. حضور نے ارشاد فرمایا جدوں کوئی مصیبت جدوں پریشانی کو آ جائے نا تو وہ اللہ کی شکایت نہ کرے گا. کوئی مصیبت آ جائے
ناگہانی تے شکایت نہیں کرنی، سب تو بزرگ تر ہو جاؤ گے تھی، شکایت اللہ نہیں کرنی، مت کرو، شکر کرو، اس حال کرو کہ سارے کو شکر کی وجہ تو اللہ تعالیٰ سانو معافی عطا فرما دے گا۔ شکر مصیبت میں اللہ کا کی شکایت نہیں کرنی، سب سے زیادہ بزرگ تر ہو جاؤ۔ پھر عرض کرتا جی میں چاہنا کہ میرے رزق سے اضافہ ہوئے، زیادتی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے فرمایا ہم وقت پاک صاف رہنے کی کوشش کر، باوضو۔ یہ باوضو رہنا بہت بڑی عبادت ہے، وہ یہ عبادت نہیں ہے، یہ عبادت کا ذریعہ ہے۔ وضو بذات خود عبادت نہیں، لیکن یہ عبادت کا ذریعہ ہے۔ کہ فرمایا جدو اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، یہ تمہارے لیے عبادت سے پاک صاف ہو کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ میں اکثر ویکھنا دوستوں باوجود میرے کہن دے بھی ہوئے میری گل سے اثر نہیں رہ گیا، میں خود نہیں عمل کرتا، اس واسطے شاید میری اپنی کوتاہیاں نے کہ تھوڑے تے اثر نہیں ہوتا۔ وضو ایک تو مسجد سے نسنا نہیں، بار بار میں سمجھانا تمہیں، جماعت کھلوتی ہے ایک رکعت رہ گئی ہے پھر بھی نس کے نہیں رلنا، یا چلا جاؤ گے ٹھیک ہے تمہیں ثواب مل گیا، ایسا دوڑنا نہیں۔ پھر وضو اس طرح کرو کہ تھوڑا ہر اعضاء جڑا نا پاک صاف ہو جائے۔ آقا نے فرمایا من توضأ فاحسن الوضوء، ایسا وضو کرو جیسے میں نے تجھے وضو کرنے کا طریقہ دکھایا۔ پھر فرمایا من توضأ، اگر کوئی بندہ وضو کر کے سوئیں رات کو عشاء دے وضو دے نال ہی اگر سو گیا یا نہیں ستا پھر وضو بنا لے۔ سنو حدیث پیارے نبی دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اگے نہیں سی سنی آج سن لی۔ حضور ارشاد فرماتے نے من نام علی الوضوء، جو وضو کر کے رات کو سو جائے، وَأَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فِي اللَّيْلِ، اگر اسی رات اس کی موت واقع ہو جائے تو فَهُوَ عِندَ اللَّهِ شہید، اللہ کے نزدیک شہید لکھا جاتا ہے۔ وہ کتنا درجہ ہے۔ پھر وضو کر کے ایسا کہ نا ہاتھ چھڑ دینا، ایسا نہیں کر کے سیال ہونا آ گیا نا ہوں یہ کام ہونا ہے، اتنے پانی رہ جائے۔ وضو کر کے اٹھو کہ اے جن قطرے ہونے نسل پانی دے وضو دے، یہ فرمایا چوس لو جن قطرے جان کے اندر یہ نور ہوئے گا، سارا اندر روشن ہو جائے گا تو۔ پھر وضو کر کے حضور نے فرمایا اٹھ کے کھڑے ہو باہر، آسمان انگل اٹھاؤ شہادت، ایسا کہا کہ نا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اتنا پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 8 جنت دے بوئے کھول دے گا اس بندے سے، جنہیں جو چاہے گزر جائے۔ یعنی کتنی ہے جب سے کتنا کرم اس مالک ہے، اپنے محبوب کی وساطت سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ محبوب ان کو فرما دو ایسے کام کیا کرو، لیکن اسی ہیں کہ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے جو بھی ہے۔ فرمایا حضور عرض کی تھی سونے میں اللہ دے غضب تو بچنا چاہتا ہوں، اللہ دے غضب تو بچنا چاہنا میں کو یہ فارمولہ کو دسو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بے جا کسی دے غصہ نہ کرے گا، غصہ شیطان دے تیرہ سے ایک تیر ہے، غصہ نہیں کرنا۔ فرمایا بے جا غصہ کر تو بعضا اللہ تعالیٰ دے غضب دی ناراضگی تو بچیا رہے گا، تو ایویں نہ کسی دے شو کر کے چڑھ جائے گا۔
بچیا رہے گا. پھر عرض کرتا سونے اللہ کے دربار سے میں مستجابت دعا ہو جاؤں کہ میں جو بات کہاں میرا رب انہوں قبول کر لیں. طلب ہے نا، خواہش ہے نا کہ جو اسی آخی منہ کھڑی ہے رب ساری پوری کر دے. یہ بات وہ بندہ پہ عرض کرتا سرکار دے کے کہ مینوں یہ دسو کہ میں مستجاب دعا بننا. تو آپ نے کی ارشاد فرمایا؟ فرمایا حرام دی چیزاں تو بچ، حرام دی چیز نہیں کھانی. حرام کہڑا بندہ بچے خوراک کوئی بچتا ہی نہیں ہے. باہروں جنی شے آ رہا ہے مال ساڈا سارا سودی تیار سود تے آ رہا ہے، کوئی بچے نہیں. حرام تو بچو، لیکن یہ یاد رکھنا کہ بچن کا ذریعہ بھی اللہ نے نیک بندے دس دن. صبح اٹھ کے اللہ کی بارگاہ چ عرض کیا کرو، نماز پڑھ کے عرض کرنا یا اللہ ہوں میں رزق حلال واسطے میں جانا، میرے حرام نہ آئے. وعدہ کرو اللہ دے نال حرام دا دانا نہیں آن لگا اللہ دے فضل و کرم.